قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، وہ نیکی کا کام اس گناہ کو ختم کر دے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملا کرو۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کا بھی درس دیا اور حقوق العباد کا بھی درس دیا، یعنی اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندے جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ بندے جب ایک دوسرے سے ملیں تو حسن اخلاق سے ملیں، چاہے وہ جاننے والے ہوں چاہے انجانے ہوں۔ حسن اخلاق کا سب سے پہلا طریقہ کیا بتایا؟ افش السلام، لوگوں کو سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی انجانا اگر ہمیں سلام کر دے تو ہم ڈر کے اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک تو سلام و جواب و سلام وہی کرے جس کی پہلے سے پہچان ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم سلام عام کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو سلام کو عام کرنا حسن اخلاق کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ملتے رہو۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اتق اللہ فی الخلوۃ کما تتقی اللہ فی الجلوہ بحضرۃ الناس، یعنی اپنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو جیسے لوگوں کے درمیان میں تم اللہ سے ڈرتے رہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں تو جلوتیں خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ جب اندر صاف ہو جائے نا تو باہر خود بخود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے تو لوگوں کے سامنے بھی وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا، اور یہ سوچ اور یہ کیفیت انسان کے دل میں اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اس کی جلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، اس کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، اس کا لین دین بھی پاکیزہ ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ اس کے معمولات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ یہ رب سے نہ ڈرنا ہی ہے جس کی وجہ سے بندہ نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام دھڑالے سے کیے جا رہا ہوتا ہے، بڑی جرت کے ساتھ کیے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے گویا رب اسے پکڑ نہ سکے گا، گویا رب اسے اس کی گرفت نہ کر سکے گا۔ جو زمین کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ایک ایک زمین چار چار بندوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا، تم تو مالدار ہو، کیسے پیسے جوڑ کر اپنے گھر میں فاقہ کشی کر کے پیسے جوڑتا ہے کہ چلو کرائے کے عذاب سے تو نجات مل جائے گی، ایک اپنا چھت ہو جائے گا، ایک اپنی چھوٹی سی زمین ہو جائے گی،
ایک جھونپڑی بنا لیں گے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں رہیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا پلک جھپکتے ہی کرائے کی مدت آ جائے پھر کرایہ دینا پڑ جائے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو پیسے جوڑ کر اس نے کسی سے قرضہ لیا، کسی سے کچھ مانگا، کچھ پیسے جوڑے، کچھ زیورات تھے وہ بیچے، کتنا کچھ کر کے، کتنی جتن کر کے اس نے زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد بڑا خوش ہوا، مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں نے بھی مبارکباد دی۔ اب جب اس نے کام شروع کیا تو 2-3 اور دعوے دار آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری زمین ہے، یہ کہتا کہ یہ میری زمین ہے، کس سے خریدی؟ تو اس سے خریدی ہے۔ اب وہ سامنے سے روپوش ہے، اب وہ لاپتہ ہے، میرے پاس تو اس کے کاغذات ہیں، دوسرے نے کہا میرے پاس بھی اس کے کاغذات ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جس کی قوت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، چاہے مقدمہ کہیں بھی چلا جائے، اس ملک پاکستان میں ہر چیز بکاؤ ہے، قیمت آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے، تو وہ بندہ اس زمین کے لیے چاہے تو جج خرید لے، چاہے وکیل خرید لے، چاہے کسی کے پاس مقدمہ جائے اسے خرید لے، بالآخر ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور ہے تو وہ اپنی خریدی ہوئی زمین سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، با دل ناخواستہ وہ اپنی زمین سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب اسے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ زمین چھوڑ دو ورنہ بچوں سے بھی ہاتھ دھو لو گے، تو بندہ کہتا ہے کہ زمین نہ رہی تو کیا ہوا، بچے ہوں گے پھر زمین لے لیں گے، اصل چیز تو بچے ہیں نا، اصل چیز تو اولاد ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح ظلم و جبر و بربریت کے بازار گرم ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگ اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا مال غبن کر کے کھا لے گا، کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ ایسا سوچتا ہے اس کے دل سے اللہ کی خشیت نکل جاتی ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تو پھر یہ سارے گورکھ دھندے کرتا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غریبوں کی آہ کہیں تو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تم نے اسے سڑک پہ لا کھڑا کر دیا، اس کے سر سے تم نے چھت لے لی، اس کے پاؤں کے نیچے سے تم نے اس کے قبضے کی زمین لے لی، تو اللہ وہ بڑی غیرت والا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تم جاؤ گے کہاں؟ تو ہم نے ایسے لوگوں کا انجام بھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری گلی جس کی ہے، لیکن آخری وقت ایسا آیا کہ اس کی اپنی اولاد ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری زمینیں، ساری جائیدادیں، سارے تعلقات اس وقت تک ہیں جب تک آپ میں جان ہے، جب تک آپ میں قوت ہے، جب تک آپ میں بولنے چالنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جب بیماری کے حالات آ جائیں، جب تم خود اٹھ کر استنجا کرنے کے قابل نہ رہو، تو یہ سب کچھ تمہارے درمیان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے اور رب کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اور جس کا جو حق ہے اسے حق دینا چاہیے۔ اوروں کی تو بات کیا ہے، یہاں تو بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو دانہ دے رہے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے بھائی بہنوں کا حصہ غصب کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ چڑیوں کو دانہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جو بھائی بہنوں کا مال غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چڑیوں کو دانہ دے یا کسی جانور کو کھانا کھلائے، تو اس کا وہ عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ حقدار کو اس کا حق نہ دے دے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور کے لیے یہی حکم دیا گیا کہ سب سے مضبوط ترین چیز اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دعا ہے۔ مظلوم کی دعا سے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، چاہے بدیر ہو، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام، بالخصوص جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بندہ کاروبار کرے، چند چیزوں کا کاروبار نہ کرے۔ جائز تو ہے
مناسب نہیں ہے۔ زمینوں کا کاروبار نہ کرے، زمین خرید و فروخت کا کاروبار نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو کسی کی بد دعاؤں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا پانی کا کاروبار نہ کرے، اس لیے کہ پانی جو ہے نا یہ زندگی ہے۔ جب بندہ پانی کا کاروبار کرتا ہے نا تو پیسوں کی لالچ آ جاتی ہے۔ جب دل میں پیسے کی لالچ آ جائے تو بغیر قیمت کے کسی مردے کو بھی ایک گھونٹ پانی نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا پانی کا کاروبار نہ کرے۔ تیسرا کاروبار کہا گیا سونے چاندی کا کاروبار نہ کرے، بلکہ اس پہ تو امام غزالی ایک حدیث بھی لائے مسند الفردوس سے، فرمایا کہ جنتی اگر جنت میں کاروبار کرتے نا تو وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے، اور دوزخی اگر دوزخ میں کاروبار کرتے تو وہ سونے چاندی کا کاروبار کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، جو زمینوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتے، اور جو پانی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا بھی اثر آپ کے سامنے ہے، اور جو سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا اثر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر نہ ہو تو کبھی ان کی داخلی زندگی میں داخل ہو کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو جھڑک بڑک ہے یہ صرف دکھاوا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سونے چاندی کے کاروبار میں نا دھوکہ دینا بڑا آسان ہے۔ ایک رتی بھی آپ نے وزن کم کر دیا، خریدنے والے کو تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہزاروں ہزار آپ کا منافع ہو گیا۔ لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہے نا، چوری تو چوری ہے، چاہے ہیرے کی ہو چاہے کھیرے کی ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں دھوکہ دینا آسان ہے، زمین کے کاروبار میں دھوکہ دینا آسان ہے۔ اور جب کوئی کام کسی کے لیے آسان ہو جائے نا تو بندہ بسا اوقات لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ان تمام کاموں سے رکا جائے۔ کل ملا کے بات کیا ہے، چاہے آپ کی آئلی زندگی ہو، چاہے داخلی زندگی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے لین دین ہو، جب تک آپ رب کا خوف، رب کی خشیت دل میں نہیں رکھیں گے تب تک آپ رب کے سچے اور اچھے بندے نہیں بن سکتے۔ جب خوف خدا ہوگا نا سارے کام خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ دو لقمہ کھائیں گے لیکن نیند میٹھی آئے گی، لیکن جو غبن کرنے والے ہوتے ہیں نا پوری دنیا کی اچھی چیزیں کھا لیں میٹھی نیند انہیں نہیں آئے گی۔ تو اصل چیز تو نعمت یہی ہے نا کہ بندہ بھوکا ہو لیکن میٹھی نیند آئے۔ تو جب نیند پوری نہ ہو تو آپ دیکھیں بندوں کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ظاہر کو بھی صاف کیجئے، باطن کو بھی صاف کیجئے، اور زندگی کے ہر قدم میں اللہ کی بندگی کیجئے اور خوف خدا رکھیے۔